صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وہ مقدس کتاب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفا اور رحمت قرار دیا اور جسے متقین کے لیے ہدایت قرار دیا، آئیے اسی کتاب کی مقدس آیات ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال انما اوتیته على علم عندی، بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دیں جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ ولا يلقاها إلا الصابرون، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الأرض تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، وما كان من المنتصرين، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اور کل جس نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے۔ لولا أن الله علينا لخسف بنا
اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اے عجب کافروں کا بھلا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کیے گئے واقعات اور بیان کی گئی مثالوں سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا آج کی آیات کے اندر، آیت نمبر 79 میں، قارون کا جب لوگوں نے جاہ و حشمت دیکھا تو دنیا کی نعمتوں کے طلبگار تھے، انہوں نے جو ہے وہ دیکھ کر کے کہا انہ لذو حظ عظیم، کہ یہ جو قارون ہے اس کا تو نصیب بہت بڑا ہے، بڑے نصیب والا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ قارون ایک دن جو ہے یہ انتہائی سج دج کر ہفتے کے دن بہت جاہ و جلال کے ساتھ اور اس طرح نکلا کہ اس نے اپنے سفید رنگ کا اس کے پاس خچر تھا اور اس پر سونے کی اس نے جو ہے وہ زین ڈالی اور ارغوانی جوڑا پہنا، اور جو اس کے غلام تھے یہ بھی زیوروں سے آراستہ ریشمی لباس پہنے ہوئے سج دھج کر سواریوں پر سوار تھے۔ اور جب لوگوں نے اس کی زینت کو دیکھا تو ان میں سے جو دنیا کے طلبگار تھے انہوں نے دیکھ کر کے کیا کہا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا انہ لذو حظ عظیم، کیا بڑا نصیب ہے اس کا قارون کا۔ اگلی آیت پاک میں فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری خرابی ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ تو ایمان والوں کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ دنیا کے مال پر، دنیا کی محبت پر نہیں ہونا چاہیے، جو فوکس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب پر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بھی دنیا میں لوگوں کو، کفار کو بالخصوص جب دیکھتے ہیں تو ہمارے بھی مختلف جذبات ہوتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں، ان کے مختلف جذبات ہیں۔ اگر ایک جو ہے وہ جنرل پرسپیکٹیو میں بات کی جائے تو کچھ لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں یار عیش تو مطلب یہ کر رہے ہیں، بھائی اچھے اور سچے ہم ہیں لیکن ہم تو پس رہے ہیں، ہم تو یوں ہیں اور یوں ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں یہ کہاں ترقی کرتے جا رہے ہیں، کدھر پہنچتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس انداز کو دیکھا جائے اور یہ آیت مبارکہ کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ سوچ بالکل درست نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے، اور اگر دنیا کے اندر کوئی عیش میں ہے بھی تو حدیث پاک میں لا عیشہ الا عیش الآخرہ، اللہ اکبر، کہ جو دنیا کی عیش نہیں ہے، عیش تو آخرت کی ہے، اور دنیا میں اگر کوئی پرابلم آتی بھی ہے تو بندہ صبر کرے تو اجر پائے گا، نعمت ملتی ہے تو شکر کرے۔ تو اس لیے یہ سوچ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی حاجت ہے۔ صحیح، ان کی نعمتیں اگر ہیں بھی لیکن جو ہے وہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں انہیں کوئی نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی، جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ایمان کی دولت نہیں ہے۔ جی، تو اس لیے اس طرح کی سوچ جو ہے وہ تبدیل کرنی چاہیے۔ مرحبا۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت جو ہے وہ بنانے والی سوچ جو ہے وہ عطا فرمائے اور اللہ دنیا کی محبت سے ہماری جان چھڑائے۔ آج کے پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف آئیں تو حضرت شیخ محمد بن سیرین امام المعبرین، ایک زبردست عظیم یوں بولیے کہ اسلامی ہسٹری کے ایک بزرگ ہیں، اور ان کی انشاءاللہ آج ہم بایوگرافی کے بارے میں جو ہے وہ سنیں گے۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس پردہ معاملات کیا تھے، مطلب یوں بولیے کہ آپ پہلے کیا تھے اور پھر بعد میں کیا بنے، ان دونوں انشاءاللہ الکریم پہلوؤں کو آج ہم لیں گے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حسان بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. اور رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت. رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت. اے دل اچھا ہے اگر حالت تیری اچھی نہیں. اے دل اچھا اگر حالت تیری اچھی نہیں. اور تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. اور کچھ خبر بھی ہے کچھ خبر ہے میں برا ہوں پر کیسے اچھے کا برا. کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا. کہ مجھ برے پر زاہدوں تانا زنی اچھی نہیں. مجھ برے پر زاہدوں تانا زنی اچھی نہیں. اس گلی سے دور رہ کر کیا جیے غم کیا مرے. اس گلی سے دور رہ کر اس گلی سے دور رہ کر کیا جیے غم کیا مرے. ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. اور ان کے در کی بھیک چھوڑوں سروری کے واسطے میں. ان کے در کی بھیک چھوڑوں سروری کے واسطے. ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. کیونکہ سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدایان حضور
بھی کہتے ہیں گدایان حضور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، اور سروری خود ہے بھکارن بندگان شاہ کی، سروری خود ہے بھکارن بندگان شاہ کی، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، اور خارغائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے، خارغائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے، عارض گل کی بہاریں عارضی اچھی نہیں، عارض گل کی بہاریں عارضی اچھی نہیں، اور ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، مجھے ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، کیونکہ ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے پاک برکت والے اور رحمت والے کرم والے جود والے دربار کی بعد اب حاضری اللہ نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، محبوب پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے، یہی بہترین طریقہ ہے، اور پھر خود سے بھی جو ہے وہ اسباب کیے جائیں، کوشش کی جائے، بندہ اپنے اعتبار سے بھی کوشش کرے۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو انسان کر سکتا ہے، جو کوشش بندہ کر سکتا ہے تو اس کو اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس میں تو فروٹفل اس کو اللہ پاک نے بنانا ہے، ثمر آور اس کو اللہ پاک نے بنانا ہے، اس سے فائدہ اللہ کریم نے ہی عطا فرمانا ہے، اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں۔ مجھے ایک سادات کا گھرانہ اس کا بھولتا نہیں ہے، اور ان کا جو ہے نا ان کے گھر پر مجھے جانے کا موقع ملا، تو چھوٹا سا جو ہے نا ان کا گھر تھا، اور مجھے ان کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ معلوم ہے، تو بہرحال یوں بولیے کہ جس طرح ایک لوور مڈل کلاس طبقہ جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یعنی اس طرح کا ان کا معاملہ تھا۔ میں نے ان کے گھر پر بہت بڑا وہ غلہ ہوتا ہے نا وہ رکھا ہوا دیکھا مٹی کا، آج کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں ٹھیلوں پر، کراچی میں بھی میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، وہ اس کو ہلکا ہلکا ساتھ میں اسی کو بھی لکڑی سے ٹھوکر مارتے ہیں تو اس کی ایک ہلکی سی اس کی آواز بھی ہوتی ہے، بہرحال تو وہ رکھا ہوتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی بچہ تو ان کے گھر پہ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا یہ اتنا بڑا غلہ جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور بچہ تو گھر پہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ عموماً یہ دیکھا ہے کہ بچے جو ہے وہ لے لیتے ہیں اس طرح کے، آج کل جی گلک بھی بولتے ہیں اس کو۔ اچھا جی مرحبا، گلک
بچے خاص طور بچوں کے لیے بھی رکھتے ہیں. منی بینک کے نام سے اب جدید فارم میں وہ آ رہا ہے. جی. ٹھیک ہے, وہ ڈبہ بنا ہوتا ہے ایک, اور بعض پہ نمبرنگ ہوتی ہے, بچوں کو معلوم ہوتا ہے, بچے کھول لیتے ہیں. بعض کی چابی ہوتی ہے, بچوں کو پتہ ہوتا ہے, وہ چابی سے کھول لیتے ہیں. تھوڑے پیسے ڈالتے ہیں, 1-2 دن پیسے ڈالتے ہیں, تیسرے دن کھول لیتے ہیں. اس طرح کا بھی ہوتا ہے. اور یہ مٹی والا ہے, یہ لیتے ہیں کوئی ہفتہ اس پہ پیسے ڈالتے ہیں, اور ہفتے بعد کیا کر دیتے ہیں, اس کو توڑ بھی دیتے ہیں. یوں اس طرح ہوتا ہے بچوں کا معاملہ بہرحال. تو وہ کافی بڑا سارا تھا. تو میں نے ذرا ان سے کہا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس میں روز کے پیسے, میں بھی اور جو ہے وہ میری زوجہ بھی, ہم اس میں روز پیسے ڈالتے ہیں. یہ ہم سفر مدینہ کے لیے اخراجات جمع کریں. سبحان کتنا پیارا اور ایک ذوق والا جو ہے یہ ایک انداز ہے. سبحان اللہ. تو بندہ اپنی کوشش بھی کرے, اپنے جو ہے وہ اپنے ڈاکیومنٹ تیار رکھے. ڈاکیومنٹس کیا کرے, تیار رکھے. بعض اوقات بلاوا آ جاتا ہے اور بندہ پھر جب جانے کی اس کی تمنا طلب ہوتی ہے, لیکن کیا ہے جی, پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا, کیا ہے جی, شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا, کیا ہے جی, نام جو ہے نا وہ درست نہیں ہے اس کے اندر, کیا ہے جی, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے درست نہیں ہے اس کے اندر, کوئی اور کلیریکل مسٹیک ہے اس کے اندر. تو پھر اس طرح کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ہرڈل اور رکاوٹ بن کر کے بندے کے پھر سامنے آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی کلیئرٹی کیا ہونی چاہیے, بندے کو کر لینی چاہیے اپنے طور. وہ ہے نا, میں تو کب سے ہوں تیار, میں مدینے جاؤں گا. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مجھے جو ہے وہ ایک اسلام بھائی ملے, اور ان سے ہم جب بات چیت کی, یہ شروع کی بات ہے جب میں دینی ماحول میں آ رہا تھا یا آ گیا تھا, تو انہوں نے کہا صاحب کہ میں نے اپنا بیگ جو ہے نا ایک الگ تیار رکھا ہوا ہے. یعنی جیسے ہی مدینہ شریف جانے کی خوشخبری ملے, بس وہ بیگ لینا ہے اور گھر سے کیا کرنا ہے, نکل پڑنا ہے. ماشاء اللہ, دیکھیں یہ بھی ایک عاشق رسول کا ذوق ہے. سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, جنت ہے تو اس کی خوبصورتی کون کہتا ہے کہ اچھی نہیں. آپ فرماتے ہیں ہاں مگر وہ کیا ہے, لیکن اے دل فرقت کوے نبی اچھی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کے در سے دور رہنا یہ اچھا نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. اچھا, سروری کا لفظ اس میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے بادشاہی. ٹھیک ہے, تو میں بادشاہی کے لیے حضور کے در کے ٹکڑے چھوڑ دوں, تو حضور کے در کے ٹکڑے اچھے ہیں, یہ بادشاہی کیا ہے, اچھی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے ایسی محبت جو ہے نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. اللہ حضور کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. پروگرام کے عنوان کی طرف آتے ہیں. حضرت شیخ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا ابتدائی تعارف اس طرح بتائیں. حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, پہلے ان کے والدین کا کچھ ذکر کروں گا. جی. آج کل جو عراق کا حصہ ہے, جسے اس میں ایک شہر ہے عویف التمر, تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نے اس کو فتح کیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور سے. تو ان کے والدین یہاں کے رہنے والے تھے اور یہ غلام بنائے گئے اور مدینہ شریف میں جو ہے منتقل ہوئے. اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ حضرت انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے غلام تھے, اور جو ان کی والدہ تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں. تو ان کی پیدائش جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 33 ہجری میں یہ مدینہ شریف میں ہوئی. اور ظاہر ہے کہ خاندان غلامہ ہی کہیں گے, غلاموں کے خاندان سے تعلق تھا. بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کے والد صاحب کو آزاد کر دیا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ کو آزاد کر دیا. واہ واہ واہ. تو دونوں یوں تابعی, ان کے والدین بھی تابعی اور تابعیہ بننے کا شرف ان کو حاصل ہوا. اور یہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ ان کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوئی. کیا بات. اور شروع سے ہی, بچپن سے ہی یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں آپس میں دوست تھے, عمر میں بھی تقریباً برابر تھے. اور کیسی پیاری دوستی تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد بن سیرین کی, کہ وفات کے بعد دونوں کا مزار بھی ایک ساتھ ہی ہے. تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ مدینہ شریف میں پرورش پائی, اور ان کا جو انتقال ہے وہ بصرہ میں 10 شوال المکرم 110 ہجری میں ہوا. تو ماشاء اللہ اچھی عمر انہوں نے پائی. اور مدینہ شریف میں انہیں جن کی سب سے زیادہ صحبت نصیب ہوئی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول. صحابی رسول. سبحان اللہ. اور یہ ان کے کاتب بھی تھے, صحبت بھی پائی. اچھا, دیگر بھی صحابہ اکرام ہیں, جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں یا حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں,
اور ان سے بھی انہوں نے علم دین حاصل کیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا, اور دیگر کئی صحابہ اکرام ہیں ان سے آپ نے حدیث پاک روایت کی ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی انہوں نے حدیث پاک روایت کی ہے, اور بھی کئی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت جو ہے وہ کی ہے. بہرحال یہ ایسی جامع شخصیت ہے کہ ان کا تعارف تو امام المعبرین کے نام سے کیا جاتا ہے, یعنی یہ خوابوں کی تعبیر جاننے میں جو ہے وہ ماہر ترین شخصیت تھے. اور آپ یوں سمجھیں کہ اس فن کے جو ہیں یہ بنانے والے یہی ہیں, یعنی فن کے اندر مہارت حاصل کرنے والے یہ ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ جو خوابوں کی تعبیر کا فن حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر محدثین سے پوچھا جائے تو محدثین کہیں گے کہ یہ امام المحدثین ہے. اگر فقہا سے پوچھا جائے تو فقہا کہیں گے کہ یہ امام الفقہا ہے. اور اگر صوفیوں سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب سے بڑے صوفی تھے. تو یوں آپ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے علم کی اصناف ان کے اندر موجود تھیں, خصوصیات موجود تھیں. تو اللہ پاک نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا. جب اچھا پھر یہ ذہین بہت تھے, اور پھر صحابہ اکرام کی جو ہے وہ صحبت نصیب ہوئی, تو پھر تقویٰ بھی جو ہے وہ وہاں سے حاصل ہوا. تو یہ بالکل جو ہے وہ یعنی آپ اگر ہم تابعین کو دیکھیں تو یہ جو بڑے تابعین, اکابر تابعین, اگر ہم ان کا ذکر کریں گے تو یہ ان میں سے تھے. اور علم کے تو یہ بحر ذخار جسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ کو جو ہے اتنا علم عطا فرمایا تھا. تو اللہ پاک جو ہے وہ ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ایک بات بتائیں کہ اچھے ٹیچرز کا, اچھے انوائرمنٹ کا, اچھی صحبت کا مل جانا یہ انسان کی کامیابی میں کتنا کردار ادا کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے, ٹیچرز بھی اچھے بندے کو مل جاتے ہیں, لیکن بندہ ہے کہ وہ کوئی منزل ہی جو ہے وہ طے نہیں کر پاتا. اور دیکھا ہی گیا ہے کہ وہ پھر ان کے اوپر ہی ڈال دیتا ہے کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا, ہمیں تو پڑھایا نہیں گیا, ہمیں تو, جیسے طالب علم کا ہم نے اسٹوڈنٹ کا یہ نظام دیکھ رکھا ہے کہ اس کو جو پیپر میں سوال کا جواب نہیں آتا تو اس نے فٹ پہلی بات یہ کرنی ہے تو ہمیں کیا ہے پڑھایا ہی نہیں گیا, یہ تو ہمیں استاد صاحب نے کیا ہے پڑھایا ہی نہیں. ایک بول رہا ہے کہ بھئی یہ پڑھایا ہی نہیں, دوسرے چار کیا کر رہے ہیں وہ اس کا بیٹھے جواب جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ انسان کی کامیابی کے اندر یہ اس کے اساتذہ کا, انوائرمنٹ کا, اس کے جو ہے نا وہ اپنے معاملات کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے. اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے جو آپ نے کہا کہ کیا اثر ہوتا ہے, اچھے اگر جو ہے اساتذہ مل جائیں یا صحبت مل جائے تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اور ان کو صحبت ملی صحابہ اکرام کی, تابعین کی, صحابہ اکرام کی, اور یہ پھر کتنے بڑے مقام و مرتبے پر پہنچے. سبحان اللہ. تو ایک ان کا یہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پاک کس سے لینی ہے اس کے ضمن میں کہ جس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کا بہترین ہونا, اچھا ہونا, نیک ہونا, یہ آپ فرماتے ہیں ضروری ہے. اور حدیث پاک جو روایت کر رہے ہیں, حدیث پاک بھی جو ہے اہل سنت جو محدثین ہیں انہی سے جو ہے وہ روایت لی جائے. یعنی وہ جن سے ہم روایت لے رہے ہیں پہلے چیک کیا جائے, دیکھا جائے کہ وہ علم کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے نیک, صالح اور یعنی معتمد, یعنی جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, یہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو یہ آپ کی یہ بھی آپ تلقین فرمایا کرتے تھے, پہلی بات. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت اچھی ہے, اساتذہ اچھے ہیں. اب انسان کو ہے نا کہ وہ ان سے کتنا حاصل کرتا ہے. تو بعض دفعہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, صحبت بھی اچھی ہوتی ہے, والدین نیک ہوتے ہیں, لیکن جو بچہ ہے وہ ان سے ان کی صحبت پا نہیں رہا ہوتا. آپ یوں سمجھیے کہ ان سے جو ہے وہ لے نہیں رہا ہوتا, اخذ نہیں کر رہا ہوتا. تو بعض دفعہ ہمیں اچھا جو ہے وہ ماحول مل جاتا ہے, لیکن ہم اس سے جو ہمیں کامیابی حاصل کرنی چاہیے تھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. تو اس میں اپنا ہی قصور ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے, اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ سیکھنا ہے. ایسی بھی صورتیں جو ہے وہ ملی کہ والدین انتقال کر گئے بچپن میں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے بہت بڑا مرتبہ پایا. جیسے خود حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جو ہے وہ غلاموں کے خاندان سے ہے. صحیح.
اور اگر دیکھا جائے تو غلاموں کا خاندان جو ہے وہ مالی طور پر کوئی مضبوط نہیں ہوتا نا. جو غلام ہوتے ہیں وہ مالی طور پر مضبوط تھوڑے ہوتے ہیں, وہ تو کسی کے جو ہے وہ ان کے آپ یوں سمجھیے کہ ان پر چل رہے ہوتے ہیں. جی. جو مالک کہے گا یہ خادم ہے, لیکن جو ہے وہ خادموں اور غلاموں کے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود آپ نے علم حاصل کیا اور بہت بڑا مرتبہ پایا. کیا بات. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو, جیسے ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم جی ملک ہیں, ہم جناب آوان ہیں, ہم جناب راجے ہیں, یعنی یوں ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو یہ اعلیٰ نسب ہونا یہ بڑی جو ہے وہ خوش قسمتی کی بات ہے. اعلیٰ نسب ہو کر پھر بھی آدمی جو ہے وہ اپنا مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا, تو یہ تو آدمی کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ان سے حاصل کیا اور پھر جو ہے اعلیٰ مقام جو ہے پایا, اور ہم جو ہے وہ ایک اچھے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم مقام و مرتبہ نہ پا سکیں, علم حاصل نہ کر پائیں, تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ افسوس کا مقام ہوگا. نسب کی صرف ایک بات ہے, بہار ہے, کوئی انکار نہیں ہے, لیکن کردار کا بھی بہت بڑا کردار ہے. کردار اچھا ہوگا تو پھر جو ہے وہ بندے کی پہچان بھی کیا ہوگی, اچھی ہوگی. اور لوگ بڑی پیاری ایک بات کہی کہنے والے نے, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کا کردار انہیں زندہ رکھتا ہے. دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا کردار انہیں کیا کرتا ہے, زندہ رکھتا ہے. جیسے آپ دیکھیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, آپ دنیا سے کیا کر کے چلے گئے لیکن آپ کا جو کردار تھا اس نے آپ کو کیا کیا ہوا ہے, زندہ رکھا ہوا ہے. کہ زمانے کے اولیاء صلحاء, عرب کے عجم کے, مطلب شرق کے غرب کے لوگ جو ہے وہ آپ کی جب آپ کا نام لیتے ہیں تو عقیدت سے اپنے سر کو جو ہے وہ جھکاتے ہیں. ان کی آنکھوں میں ایک جو ہے وہ حیا ہوتی ہے, دل میں ایک عقیدت ہوتی ہے. کردار نے کیا کیا, زندہ رکھا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو مردوں میں ہی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. تو ہمیں کردار بھی اپنا اچھا بنانے کی ضرورت ہے. استاد صاحب ایک اور بات بھی آپ جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود, جیسے اساتذہ بھی کیا ہو گئے, اچھے ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ ماحول بھی کیا ہو گیا, اچھا ہو گیا, ابتدائی جو بندے کی کیفیت ہے وہ بھی کیا ہے, اچھی ہے. لیکن آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی شے آتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ بھی آتی ہے. علم کی آفات بھی ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ ابتدان بعض اوقات بندہ ٹریک صحیح جا رہا ہوتا ہے اس کا, لیکن آگے چل کے کوئی ایسا موڑ آتا ہے, کوئی ایسا مطلب وہ یوں بولیں ڈائیورٹ ہوتا ہے کہ بہت دور جو ہے نکل جاتا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر بری صحبت اختیار کرے گا تو اس کا یہ رزلٹ نکل سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے اور آگے جا کے صحبت جو ہے وہ اچھی نہ رہی تو پھر جو ہے وہ ذہن بدل جاتا ہے. اچھا, پھر جو ہے ایک اور چیز بھی ہے نفس و شیطان, کہ انسان کا نفس اور شیطان جو ہے وہ طرح طرح کے وسواس ڈالتا ہے اور وہ جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. تو اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلا اور استقامت عطا فرما. حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ استقامت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم ہر رکعت میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور شوافے کے نزدیک تو ہر رکعت یعنی کوئی بھی رکعت ہو تو اس میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے. تو واجب کی اصطلاح ان کے ہاں نہیں ہے, بہرحال ضروری ہے, فرض جانتے ہیں وہ. تو ہمارے ہاں جو ہے فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں جو ہے وہ فرض نہیں ہے, مستحب ہے. تو بہرحال حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہ شافی تھے, آپ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم, کہ یا اللہ مجھے جو ہے صراط مستقیم پر چلا. آپ فرماتے ہیں اس سے استقامت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں اچھا ماحول عطا فرمایا ہے, تو اب استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور خود بھی جو ہے وہ استقامت اختیار کرنے کے جو لوازمات کہیں یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے سیدھے راستے پر جو ہے وہ مستقیم رہیں. یا مرحبا. ابراہیم بھائی, بعض اوقات بندے کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے, تو اس کی سرکشی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اس کو کیا کر دیتی ہے, پھنسوا دیتی ہے, مروا دیتی ہے. جیسے بعض اوقات اپنے اساتذہ کا ادب جو ہے وہ نہ کرنا, بغاوت والا مزاج اور انداز جو ہے وہ ہونا, یعنی سمجھے ہی نہیں کسی کو کچھ.
ارے ان کی کیا ان کی بات کیا بات ہے. تو یہ سرکشی، یہ بغاوت، یہ جو اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ لوگ جو امت میں کیا ہیں مقتدا اور امت کے اندر ایک اچھی شہرت جو ہے وہ رکھتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان کی عقیدت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بالکل مطلب عامیانہ انداز میں جو ہے وہ آ جانا اور ان کو بالکل ڈی ویلیو یا ڈی گریڈ سمجھنا معاذ اللہ. تو یہ جو ایک مزاج ہے یہ بھی بندے کو بدبختی کے دھانے میں جو ہے وہ گرا سکتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی یقیناً آپ کی بات 100% درست ہے. اور ایسے کئی واقعات جو ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ اپنے طور پر بڑے ذہین و فتین اور یوں صلاحیتیں ان کے اندر بے پناہ، لیکن ان کی جو ہے وہ کچھ علم آنے کی وجہ سے بس اوقات ان کے اندر جو ہے وہ تکبر آ گیا، یا اس علم کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم نے اتنا حاصل کر لیا کہ اب ہمارے پائے کا کوئی ہے نہیں، اور اس تکبر کی وجہ سے یا اس رعونت کی وجہ سے پھر وہ ایسی مار کھاتے ہیں کہ پھر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا. واضح مثال ہمارے پاس جو ہے وہ شیطان کی ہے کہ اپنے طور پر یہ ایک بڑے بلند مقام پر تھا، لیکن جب اس نے تکبر کیا اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا تو اسے حکم ہوا کہ نکل جاؤ، تو بارگاہ الہی سے اسے مردود کر کے نکالا گیا. حالانکہ علم کے طور پر تو ایک بڑا مقام تھا. تو صرف مقام، مرتبہ یا علم حاصل کر لینا ہی بڑی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس علم پر جو ہے وہ ضبط ہونا اور پھر اپنے سے جو پہلے کے اسلاف ہیں ان بزرگان دین کے منہج کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا اور اسی کے مطابق دین پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. ہمیں جو دین ملا ہے وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے ملا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک ذوات عالیہ، ان کے بعد جو ہے وہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مفسرین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں. تو یہ ایک تسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک تفرد اختیار کر کے آپ جو ہے وہ ملت سے الگ ہو کر، آپ دین سے الگ ہو کر آپ ایک نئی دکان کھول کر بیٹھ جائیں گے یا 1.5 اینٹ کی آپ مسجد بنا لیں گے اور اپنا ایک نیا جو ہے وہ طریقہ اختیار کر لیں گے، تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھیں گے کہ جناب اب جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی درست ہے اور باقی سب غلط ہیں. یہ انداز درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اسی طریقے پر اور اسی اسوہ کامل پر چلنے کی جو ہے وہ ہم پابند ہیں، چاہے وہ علمی طور پر کیسا ہی بلند مقام حاصل کر لیا ہو، یا دنیاوی طور پر دولت بھی بڑی ہو، کوئی منصب بھی بڑا ہو، کچھ بھی ہے، چاہے کیسی ہی صفات کیوں نہ ہو، لیکن ہم پابند نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی شریعت کے ہیں. میں حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ تعبیر کے اعتبار سے تو آپ کا ایک بلند مقام ہے ہی، آپ امام المعبرین کہلاتے ہیں، اور یہ زبان زد عام ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہوگا تو امام محمد ابن سیرین کے ذکر کے بغیر تو یہ بات چل ہی نہیں سکتی. یہ گفتگو ہے ہی ادھوری کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر ہی نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیے کہ تفسیر کے اندر اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ امام ہیں. آپ حدیث کے اندر دیکھیں اور حدیث پاک کے ساتھ جو اصول حدیث ہیں، جو رجال کا تذکرہ ہے، جو راویوں کا تذکرہ ہے، اس کے اندر بھی آپ امام ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی فقہ کے بھی امام ہیں. تو کوئی سا بھی دین کا جو یوں سمجھیے کہ بنیادی جو یوں سمجھیے کہ ستون کہلاتے ہیں، اس کے اندر آپ امام ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب کوئی مسئلہ لے کر آتا تھا اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یوں تو حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی خوش مزاج آدمی تھے اور انتہائی ہنسمکھ آدمی تھے، اور ان کی جو صحبت یافتہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو بڑے خوش اخلاق تھے، لیکن جیسے ہی کوئی فقہی مسئلہ یا حلال و حرام کا مسئلہ کوئی پوچھتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کے مبارک چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا، بالکل ایک دم جو ہے وہ سنجیدہ ہو جاتے، انتہائی باادب ہو جاتے اور بہت محتاط انداز میں مسئلہ بتایا کرتے تھے. تو یہ ان کی احتیاط تھی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی کا منصب جو ہے اس کی آفر ہوئی کہ آپ جو ہے وہ قاضی کا منصب قبول کریں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور تشریف لے گئے. یعنی یہ ہمارے بزرگان دین کی احتیاط تھی. یہ امام محمد ابن سیرین ہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگان دین کی ایک فہرست ہے کہ جب علم دین کی بات آئے گی تو وہ اتنے محتاط ہو کر بیان کریں گے کہ ان کی احتیاط جو ہے وہ دیکھنے والی ہوگی. ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھیں، مدنی مذاکروں کے اندر بارہا دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ اس قدر احتیاط فرماتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ سالہ سال سے مدنی مذاکرے فرما رہے ہیں
علماء کرام ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر بسا اوقات کوئی ایک فقہی جزیہ میں ایک بات بھی تھوڑی سی مس ہو جائے، فوراً فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میری غلطی ہو گئی، اسے رجوع کرتا ہوں۔ تو اس قدر احتیاط دینی مسائل کے اندر ہمارے بزرگان دین کا معمول یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ ہم نے پڑھ لیا تو اب جناب میری تحقیق یہ کہتی ہے، میری ریسرچ یہ کہتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پیچھے سب کچھ غلط تھا اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح وہی صحیح ہے۔ یعنی 1400 سال سے امت جو دین پر عمل کر رہی ہے وہ غلط تھا اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احتیاط میں ایک بات عرض کروں، امیر سنت کو یادگار اسلاف، ہم نے جو ہے نا وہ کئی علماء کی زبان سے سنا ہے کہ آپ یادگار اسلاف ہیں علماء اہل سنت سے۔ سر میں یہاں حضرت امام ابن سیرین کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات جو ہے وہ عرض کروں اور پھر مجھے امیر سنت یاد آئے، اللہ، یعنی میں وہ بات عرض کرتا ہوں اور پھر امیر سنت آپ کو بھی بالکل یاد آئیں گے۔ آپ کا حدیث پاک بیان کرنے کے حوالے سے جو انداز تھا حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، محمد بن سیرین کا، وہ تھا کہ آپ احادیث کو بالفاظہا ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی حدیث کا لفظ لفظ جو ہے وہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ حدیث دو طرح بیان ہو سکتی ہے، ایک ہوتی ہے روایت بالمعنی کے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، بھئی معنی کے اعتبار سے کیا کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے، تو اس کا مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، یہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ لیکن بیسٹ ترین بات کیا ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ کو خوب بیان کیا جائے، اور امیر سنت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ جب بھی حدیث شریف بیان فرمائیں گے تو یہ آپ کا ایک احتیاط کا معاملہ ہے کہ آپ اکثر اوقات جو ہے وہ اس کو دیکھ کر کے بیان فرمائیں گے کہ لفظ لفظ کیا ہو، درست ہو اور اس میں کوئی غلطی کا شائبہ نہ رہے، فرمان رسول بتانے میں غلطی کا شائبہ نہ رہے۔ آپ تو ماشاءاللہ تخصص فی الحدیث بھی کیے ہوئے ہیں، فیاض بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی میں اسی پر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حوالے سے فرمایا کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو خوب پرکھ لو، غور کر لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ صحیح۔ اور اسی پر آج جیسے آپ نے ابھی مثال ارشاد فرمائی امیر اہل سنت کی، الحمدللہ ہمارے بزرگ قائم ہیں، اور روایت باللفظ کی آپ نے بات کی کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے احادیث میں اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ وہ روایات کو بالفاظہا ایز اٹ از، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہوتا تھا، کوشش فرماتے تھے کہ اس کو ویسے ہی روایت کریں۔ اور یہی آپ نے ہمیں بھی ایک گویا کہ اسلوب اور پیٹرن عطا کیا کہ روایتوں کو لینے میں ایک ہوتا ہے حدیث لینا اور پھر ایک حدیث کو بیان کرنا، تحمل حدیث، سماع حدیث، پھر ادائے حدیث۔ تو حدیث کو بیان کرتے وقت بھی احتیاط چاہیے، اس کو لیتے وقت بھی احتیاط چاہیے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں دونوں طرف سے پابند فرمایا ہے۔ یہ فرمایا کہ جب حدیث لو تو اہل سنت ہی سے لو، بلکہ امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میزان الاعتدال کے مقدمے میں گویا کہ اصول کے طور پر یہ بات لکھی ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ سند کی ضرورت نہیں تھی، جو چین ہوتی ہے کہ حدیث اس نے بیان کی، اس نے اس سے فلاں نے فلاں سے وغیرہ، فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب فتنے زیادہ ہوئے اور فتنوں نے سر اٹھایا تو فرمایا کہ اب سوال کرنے لگے ہم کہ جو اہل سنت ہیں صرف ان سے احادیث قبول کی جائیں گی، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، دیگر جو باطل اور بدعتی فرقے ہیں ان سے احادیث نہیں لی جائیں گی۔ یہ ہے حدیث لینے کا معاملہ۔ جہاں تک ادا کرنے کا معاملہ ہے تو وہ وہی ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت انتہائی غور کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ ایک بات منسوب کر رہے ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، لا الہ الا اللہ، جس نے میرے متعلق کوئی حدیث بیان کی اسے لگتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے تو وہ بیان کرنے والا بھی جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، کہ اس نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط بات کی ہے۔ اور یہ معاملہ اس لیے خطرناک بھی ہے کہ کسی عام انسان کے متعلق جھوٹ کہنا
یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کرنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو گویا کہ آپ لوگوں کو دین بیان کر رہے ہو. آپ شارع علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، دین کو بیان فرمانے والے ہیں. اگر حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر رہے ہیں، اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، کسی اچھے عالم سے، سنی عالم سے وہ بات سنی نہیں گئی، اس کو آگے ایسے بیان کر دینا، تو اس سے ہمیں بزرگوں نے منع فرمایا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت اس پر قائم ہیں کہ ہم خوب تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی بات آگے بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے. اور علم نافع کے ساتھ ساتھ جب علم نافع ہوگا تو پھر خیر ہی خیر ہے، سعادت مندی بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. بغاوت ہے، سرکشی ہے، حقارت ہے، اور پھر جو امت کے مقتدا ہیں، اولیاء ہیں، جن کو امت جو ہے وہ آج تک تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، عزت کے ساتھ یاد کرتی آ رہی ہے، ہمیں بھی اللہ کریم ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ہلاک ہو جاتا ہے. رومی کشمیر بڑے آسان انداز میں سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی رہی بگیاڑاں جوگی. یعنی جو امت سے جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، سواد اعظم سے کیا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، شیطان کا شکار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور حدیث پاک بیان کرنے کے حوالے سے بھی اللہ کریم ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ بڑے بے باک ہو گئے، میں صحیح آپ کو عرض کروں. یعنی اہل علم تو بیان کرنے میں اگر ان کو ذرا سا بھی شائبہ آ رہا ہے تو وہ اس پہ جھیمیں گے، اس کو بیان کرنے میں، یا اس کو بیان نہیں کریں گے، یا خاموش ہو جائیں گے. اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ایک سطحی علم ہے، یا یوں بولیں کہ ایک ہلکا پھلکا، جسے یوں بولیں کہ دیکھ کے بندہ کیا ہے، وہ گزر گیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، تو پھر لوگ پھنس جاتے ہیں. میں صرف جو ہے نا وہ ہمارے ایک استاد تھے، شیخ الحدیث تھے، تو ایک دن نا میں نے، اچھا ہمیں بھی ایسا لگتا تھا، ایک مزاج بندے کا ہوتا ہے کہ آپ سوال آئے فوراً کیا ہو جائے اس کا جواب، اس کا جہد دیا جائے. طالب علم میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سوال آنا ہے میں نے اس کا کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے. تو اور جو فٹافٹ جواب دیتا تھا وہ اچھا بھی لگتا تھا، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمارے ایک استاد تھے اور امیر علیہ سنت کے ساتھ تھے، وہاں بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو ہوئی، تو ادھر ایک اور طالب علم بھی تھا، تو اس نے اس گفتگو کے اوپر کیا کیا، ایک وہ کلام کیا. بہرحال وقت گزرا، وہ مجلس جو ہے وہ ختم ہوئی، تو میں نے اپنے استاد صاحب سے کہا، میں نے کہا جی آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل مطلب ایک معمولی سطحی قسم کے طالب علم ہے، اور یہ یوں مطلب باتیں کرتے ہیں، اور ایسے پوائنٹ غلط بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. طالب علم بعض اوقات اس کا علم آدھا ادھورا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہی پورا سورہ ہے. یہ بڑی ایک خطرناک بلکہ صورتحال ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. تو آدھا علم بھی کیا ہوتا ہے، یہ بعض اوقات بڑا خطرناک ہوتا ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. تو مجھے استاد صاحب نے کہا، میں نے کہا جی آپ تو خاموش، آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ بہت کم بولتے ہیں. آپ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے کہے ہوئے پر امیر سنت جو ہے نا وہ اعتماد فرما لیں گے. تو ہم پھر وہی بات کہتے ہیں کہ جو ہمیں 100% کیا ہو، مطلب ازبر ہے، ذہن میں ہے. باقی طالب علم ہے وہ تو بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کی پھر کیا ہوتی ہے، اپنی حیثیت ہوتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ آج کل لوگ جو ہے وہ ان کو احادیث بیان کرنے کا بہت شوق ہے. ہر مسئلے پر کیا ہے وہ حدیث لے کر آئیں گے، یا کوئی نہ کوئی کچھ ٹرمینالوجی بندے نے سیکھ لی ہوتی ہیں، یا یوں بولیے سیکھی نہیں ہوتی، سنی ہوتی ہیں. اب اسے کیا کرنا ہے، ہر جگہ کے اوپر اس کو چسپاں کر دینا ہے. تو یہ جو انداز اور مزاج ہے یہ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے؟ یہ انداز تو بہت نقصان دہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اسلاف ہیں، ان کا انداز دیکھیں. حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. تو جیسے کہ جو ہے وہ مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا کہ وہ جب کوئی مسئلہ بیان ہوتا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، بلکہ آپ کے الفاظ بھی جو ہے بڑے مختلف ہوا کرتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا اور اس میں کوئی حرج نہ ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حرج نہیں ہے.
اتنے بڑے علامہ ہو کر اللہ اور جو ہے محدث ہو کر، فقیہ ہو کر، اور جو ہے وہ صوفی باصفا ہو کر، اور براہ راست صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا ہوا ہے، اور کن کی صحبت میں رہنے والے ہیں، تابعین کی صحبت میں رہنے والے ہیں، تو اتنی احتیاط کے الفاظ استعمال کرنے میں بھی محتاط ہیں۔ اور ہم ہیں کہ جب کوئی بات ہو تو کہتے ہیں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، اب وہ کیا جو ہے بھی کہاں فرمایا ہے یہ بھی تو بتا دو۔ اچھا، بعض کہہ دیتے ہیں قرآن میں آیا ہے، اور کیسے بے باک لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ایک جگہ گئے، ایک دیہات کی مسجد تھی، گاؤں کی مسجد تھی، وہاں پر لکھا ہوا تھا وضو کے دوران بات کرنا حرام ہے، یہ لکھا ہوا تھا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا تھا القرآن۔ یعنی یہ مسئلہ بھی غلط ہے جی کہ وضو کے دوران جو ہے وہ مستحب یہ ہے کہ گفتگو، دنیاوی گفتگو نہ کی جائے، صحیح، اور پھر جو ہے وہ آگے غلط مسئلہ لکھ کر پھر آگے القرآن بھی لکھ دیا۔ تو یعنی کیسی جو ہے بے احتیاطی ہے لوگوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر بھی، کہ قرآن میں آیا ہے، کہاں قرآن میں آیا، کوئی ہمیں کوئی آیت بتاؤ، اور اسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اچھا، پھر یہ دونوں اگر نہیں بھی کہتے فلاں نے کہا تھا، اور فلاں نے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا۔ امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مدنی مذاکرے میں کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو ایک شخص سے آپ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی اور اس نے مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا کہ یہ تو نے مسئلہ کہاں سے سنا ہے؟ کہنے کہ آپ ہی سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حاشا، میں ایسی بات کر سکتا ہوں کہ جو ہے غلط مسئلہ تو بیان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بات کرنے میں، اور جب شریعت کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے کہ شریعت جو ہے وہی بیان کرے گا جو عالم دین ہے، اور جو عوام ہے انہیں بہت محتاط انداز سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور جب کوئی مسئلے کی بات آ جائے اور اگر معلوم نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک جو ہے وہ استاد صاحب کا ذکر کیا، حالانکہ وہ استاذ ہیں، لیکن جو ہے وہ کیونکہ امیر اہل سنت کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تھی کہ جو الفاظ ہم نے بیان کرنے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ جو ہم بات کریں گے تو ہماری بات پر اعتماد کیا جائے گا، یعنی جو جتنے مرتبے پر ہوتا ہے وہ اتنا ہی محتاط ہو جاتا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ اتھینٹک۔ اچھا، ان کی اتھینٹک بات کیوں ہوتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر بے باک ہوں گے اور ایک دو دفعہ بے باکی پتہ چل گئی کہ یہ بے باک آدمی ہے، اس پر تو کوئی اعتماد ہی نہیں کرے گا۔ دنیاوی طور پہ بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر دنیاوی طور پر کاروبار کرتے ہیں لوگ اور اپنی بات پر قائم نہیں رہتے، سودا کیا اور دوبارہ آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب میں یہ سودا آپ جی ایک دم سے منع کر دیں گے کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا آپ کو، حالانکہ سودا طے ہو گیا تھا، سارا ہو گیا، تو اب یعنی نفع نہیں مل رہا زیادہ، اپنی بات سے ہی مکر گئے، بات سے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ تو جو ایسے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر بھی ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لوگ جو ہے وہ ان کی بات پر اعتماد نہیں کرتے، اور یہ پھر بات مشہور بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر جو ہے وہ شریعت کے بارے میں یا پھر کوئی شرعی مسئلے کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کریں گے جس کا ہمیں کامل جو ہے وہ علم نہیں اور ہم بیان کر دیں گے تو یہ بہت پھر جو ہے وہ ہم پر پھر کوئی اعتماد بھی نہیں کرے گا۔ درست فرمایا، اور آخرت کو برباد کرنے والا جو ہے نا یہ کام ہے، اور جاہلوں سے نہ مسئلہ پوچھنا چاہیے نہ ان کو بتانا چاہیے۔ یہ لفظ تھوڑا سخت لگتا ہے لوگوں کو، لیکن آپ چلیں اس کو ہلکا ایک پرسپیکٹیو میں کر لیتے ہیں بھی کم علم آدمی کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے اور پوچھنا بھی ان سے نہیں چاہیے۔ یہ بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم جو ہے نا وہ کوئی رکشا چنگی چلانے والے سے کوئی پوچھیں گے نہیں یار دل میں جو ہے نا وہ بہت درد ہو رہا ہے، بتاؤ کیا کھاؤں، کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ کوئی بھی جو ہے وہ خاک روب سے جو گلی میں صفائی کر رہا ہے اسے یہ نہیں پوچھے گا یار آج میں آنکھوں میں جو ہے نا وہ مجھے دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے، بتاؤ کیا دوائی کھاؤں۔ دوائی پوچھنی ہے کس سے پوچھیں گے؟ ڈاکٹر سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ علم کی بات ہے تو وہ کس سے پوچھیں گے؟ اسکالر سے، عالم سے، استاد سے۔ ایکیڈیمک ایجوکیشن کی آپ بات کر لیں، آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ گلی کے کونے میں بیٹھے ہوئے چاہے کہ جو ہے نا وہ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کو جا کے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں لفظ ہے اس کی پروننسیشن مجھے بتائیں کیا ہے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ تو وہ کس سے پوچھیں گے؟ جس کو علم ہے اس سے پوچھیں گے، جو جانتا ہے اس سے پوچھیں گے، جو ریلیونٹ ہے اس سے پوچھیں گے۔ تو علم دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، انہی سے پوچھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو کسی نے ریلیونٹ سمجھ کر اس سے پوچھ ہی لیا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ بتا دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ حج کے اوپر یہ مسئلہ سرب ہوتا ہے جی، اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے لوگوں کو۔ بعض اوقات لوگ الٹم پلٹم مسئلے جو ہے نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں حج کے، اور
بے دھڑک بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک بندہ تھا, وہ ایک جنایت ہوگی یا نہیں ہوگی, اور ہو جائے گی تو اب کفارہ کتنا ہے؟ غلطی جی جرم ہو گیا, جیسے حج کے اس میں جن سے کاموں سے منع کیا گیا وہ کر لیا, تب کیا کرنا جی؟ تو انہوں نے وہ 3 دم لگا دیے بندے کے اوپر, بھی آپ کے اوپر 3 دم ہیں جو آپ پہ لگ گئے. تو اچھا, اب پوچھنے والے نے مجھے بھی کہا کہ بھئی یوں مطلب یوں ہے, تو اب میں نے کہا جب آپ نے ان سے پوچھا ہے 3 دم, تو پھر جو بندہ ہے وہ آپ کو اسی کے مطابق لگا رہا ہے, تو پھر اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا. ہماری بھی ذمہ داری, ہم بھی نا بعض اوقات, مدنی چینل کے ناظرین بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں, ہم لوگ بھی نا بعض اوقات وہ پنجابی میں وہ ایک لفظ ہے, لفظ میسنا لفظ ہے, وہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا یوں بندہ آنکھ آڑے کان کر لینا, چلیں یوں کر لیں, بھولے بن جاتے ہیں. بس جی ہمیں تو پتہ چل گیا جی, بس ابھی ہمیں بھی پتہ ہے, یہ پتہ جہاں سے چلا ہے کہ صحیح, یہ تو ریلیونٹ جگہ ہی نہیں تھی پتہ لگوانے کی یا لینے کی. تو جہاں سے پتہ پوچھنا نہیں چاہیے, اگر وہاں سے پتہ پوچھ لے اور بندہ پتہ بتا دے اور بندہ چلا جائے, تو وہ پھر کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ بھی ہمیں حج میں تجربہ ہوا سر, رستہ ہمیں بتایا گیا, کوئی ہمیں یہاں بھیج رہا ہے, وہاں چلے گئے, ادھر ہمیں لگا کہ بندہ یار یہ ریلیونٹ ہے, اس سے پوچھ لیتے ہیں. اس نے بتایا, اس نے ہمیں کیا کر دیا کہیں اور بھیج دیا. ایک نے تو ہمیں مطلب پتہ نہیں سیڑھیاں چڑھا کے ایلیویٹر سے وہ مینا میں کسی پہاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ پہنچا دیا, مجھے بھی ادھر جو ہے وہ چلے جائیں. اب وہاں سے پھر ہمیں ملا سارا وہ بندہ جو جس سے کہتے تھے کشاف. ان کا کام کیا کرتا تھا کہ یہ مشکل کو حل کرنے والے, رستہ بتانے والے, گائیڈر جیسے ہوتا ہے, تو یہ تھے. تو وہ ہمیں اوپر جو ہے نا وہ پھر مل گیا, اور پھر وہ ہمارے ساتھ چلتے چلتے, پھر وہ تھے عرب شریف کے تھے, لیکن کوئی ایسے مطلب وہ بااخلاق تھے اور اتنے پیارے, ماشاءاللہ ان کا اچھا جو ہے اخلاق تھا, انداز تھا. یعنی ہم بڑا لمبا سفر کر کے چل کے, جسے یوں بندے نا بندہ تھک جاتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک تھک جاتا ہے. حج کا سفر ہے تو اپنی ہمت جو ہے نا ساتھ لے کر جائیں. لیکن وہ انہوں نے ہمیں کیا کر دیا سر, ہمیں رستے پر پہلے تو ہمیں گھما ہی رہے تھے, لیکن وہ جو ریلیونٹ بندہ تھا جب اس سے پوچھا, نقشہ نکال کے کہا آپ یہاں ہیں, ابھی ہم یہاں ہیں, تو ابھی ہم ادھر سے یوں جائیں گے, وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے. یعنی انہوں نے ہمیں وہ جو رستہ, ہمیں سر پہچان تھی نا جس رستے کی, انہوں نے جب ہمیں وہاں پہنچایا اور انہوں نے ہمیں پوچھا کہ اب آگے آپ چلے جائیں گے, تو میں نے کہا جی آگے ہمیں رستہ کیا ہے پراپر یاد ہے, شکریہ ادا کیا اور یوں چلے گئے. تو پہلے کیا تھا, پہلے گھوم ہی رہے تھے. تو ریلیونٹ بندے سے جو ہے نا وہ ہمیں پوچھنا چاہیے, یہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں. اور حج کے مسئلے کے اعتبار سے بھی جو حجی صاحبان ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنے اٹکل پچو سے مسئلے, ہم نے حج کے مسئلے بیان نہیں کرنے. حج کے مسئلے تو سارے علماء بھی بیان نہیں کرتے, کیونکہ حج زندگی میں ایک دفعہ جو ہے فرض ہوتا ہے, پھر اس کا علم بھی ہونا اور سارے مسائل کو ازبر یاد بھی ہونا, اور پھر جو سچویشن درپیش ہے اس کا علم بھی ہونا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسپیشلٹی کے طور پر افراد میں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو استاد قبلہ ابو محمد مفتی علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ کو, آپ کو ایک اس میں درک ہے, ایک مہارت ہے, ایک آپ کی ایکسپرٹی ہے. ماشاءاللہ استاد قبلہ مفتی سجاد صاحب ہیں, وہ ہیں ماشاءاللہ استاد قبلہ مفتی سعید صاحب ہیں, تو یہ بھی جو ہے وہ حج کے مسائل الحمدللہ جو ہے بتاتے ہیں, بیان کریں. دارالفتا اہل سنت کے علماء مفتیان کرام تو بتاتے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو کچھ مبلغین کو بھی سفر کر کے وہ مسائل ازبر اور یاد ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی پھر صحیح بتانے پر ہی وہ باقاعدہ اس کا ریفرنس بھی نکال لیتے ہیں, اس کو دیکھ بتانے سے پہلے اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں یا غلط بتا رہا ہوں. تو اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی طرف سے باتیں آگے پہنچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. غلط حوالے, غلط روایتیں, غلط جو ہے وہ تعریفات اور غلط ڈیفینیشنز اور غلط ٹرمینالوجیز کے استعمال سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے. اور یہ بندہ محفوظ کب بنے گا, جب علم حاصل کرے گا, پراپر علم حاصل کرے گا, تو انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. نہیں پتہ تو رک جائیں, یہ گائیڈ لائن سر ایک بنیادی گائیڈ لائن کیا فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا بھی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے, تو اب یہ کہنا کہ میرا خیال ہے یوں ہوگا, تو آپ اولا ہی کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے, آپ جو ہے وہ پراپر مفتی صاحب سے جا کے معلوم کریں. اور ضروری نہیں ہوتا, جیسے حج کے آپ نے مسائل بیان کیے, حج کے موٹے موٹے مسائل تو ہمیں سیکھنے چاہیے. اگر آپ جو ہے حج کرنے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں,
تو آپ جو ہے ہمارا مجلس حج و عمرہ ہے اس سے جو ہے موٹے موٹے مسائل سیکھ لیں. لیکن یہ موٹے موٹے مسائل یعنی جو طریقہ ہے اس کے علاوہ کچھ ڈیپلی مسائل بھی ہوتے ہیں, گہرائی والے مسئلے بھی ہوتے ہیں, تو وہ گہرائی والے مسئلے تو مفتی صاحب ہی حل کریں گے. لیکن موٹے موٹے مسائل ہم سیکھ لیں اور پھر اس کے مطابق جو مسئلہ ہمیں معلوم ہے پختہ انداز سے, اور جو الحمدللہ عز و جل بار بار حج کرنے جاتے ہیں ان کو کئی مسائل جو ہے وہ ازبر ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو تجربے سے بندہ سیکھتا ہے اور وہ بڑے پختہ ہوتے ہیں. جو تجربہ آدمی کو حاصل ہو جائے, یعنی مثال کے طور پہ غلطی کر دی ہے پھر اس کو غلطی کو صحیح کیا, تو اب یہ کبھی بھی مسئلہ بھولے گا نہیں بندہ. تو جو مسئلہ آپ کو اچھی طرح آتا ہے وہ ضرور بیان کرے. اچھا پھر جو ہے وہ اپنے ساتھ کتاب ضرور رکھیں, رفیق الحرمین ہے, یہ کتاب اپنے ساتھ رکھیں, اسے بار بار دیکھتے رہیں, کیونکہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے, تو جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ غلطی کا امکان کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. ورنہ جو ہے کوئی نہ کوئی غلطی کر دیں گے اور پھر دم ہوگا یا صدقہ ہوگا جو بھی ہوگا, یہ بھی جو ہے مفتیان کرام ہی بتائیں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ ضرور علم دین حاصل کرنا چاہیے, اور جو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو صاف کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی کہ جب مولا علی رضی اللہ عنہ کئی مسائل میں جو ہے فرمایا کرتے تھے مجھے معلوم نہیں ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں. 80 مسائل, ان بڑے بڑے آئمہ وہ ان سے جو ہے وہ پوچھا گیا اور 80 مسائل ایسے تھے جو اس پر آپ کہتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور خود امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا تو ذکر ہم نے سن ہی لیا کہ آپ الفاظ بیان کرتے ہوئے بھی کتنے محتاط ہوتے ہوئے کہ اس میں حرج نہیں ہے, یہ کہنے میں حرج نہیں تھا, لیکن آپ کی احتیاط ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حرج نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی. مرحبا, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استاد صاحب قبلہ کو میں نے, رکن شورا حاجی شاہد مدنی صاحب کو میں نے دیکھا حج کے سفر میں, حج 2022 میں مجھے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا الحمدللہ. ایک ہی بلکہ قافلے میں تھے ہم الحمدللہ. سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری رکن شورا ہیں, یہ ہمارے قافلے کے جو ہے وہ نگران تھے, اور کیا ہی ایک ذوق والی جو ہے وہ بہار تھی, سبحان اللہ. تو رکن شورا کو میں نے دیکھا کہ 27 واجبات حج کتاب یہ انہوں نے پتہ نہیں کئی دفعہ جو ہے نا اس کو پڑھ لیا ہوگا. مجھے یہ حسن ظن ہے, میں نے کئی دفعہ ان کے ہاتھ میں دیکھی, پھر اس کو چیزوں کو انڈر لائن کیا ہوا ہے, پھر مسائل کو بعض کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یعنی اس انداز میں نے دیکھا آپ نے اس کا مطالعہ فرمایا 27 واجبات حج کتاب کا. رفیق الحرمین بھی میرے پاس ہوتی تھی جی, اس کا مطالعہ جو ہے وہ الحمدللہ ساتھ ساتھ رہا, اور میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ اس کو جو ہے وہ بار بار دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہونے پائے. الحمدللہ اس سے پہلے والد صاحب کے ساتھ بھی حج کرنے کا موقع ملا تھا, لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ یہ کبھی کبھی زندگی میں تو عام طور پر عام لوگوں کو ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے. صحیح ہے. اور پھر ایک اور جو بات ہے کہ اگر قافلے میں کوئی مفتی صاحب بھی ہے نا تو پھر بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کا جو حج کا قافلہ ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مفتی صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں, وہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے. آدمی جو ہے وہ پڑھا ہے, اچھا ضروری نہیں ہے کہ پڑھ کر بھی جو ہے مسئلہ آدمی درست سمجھ جائے, بلکہ جو آپ نے سمجھا ہے کسی مفتی صاحب سے تذکرہ کریں کہ یہ میں سمجھاؤں, یا جو بار بار حج کرتے ہیں اور اہل علم ہیں ان سے آپ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ میں نے درست بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. اور یہ چیز بڑی اہم ہے کہ بندہ پڑھ لیتا ہے لیکن جو ہے وہ اس کو سمجھتا درست نہیں ہے. تو یہ ضرور جو ہے وہ اس حج کرنے والوں کو تو ایک علم حاصل کر کے ہی جانا چاہیے, نہیں تو مفتی صاحب کے ساتھ ضرور جانا چاہیے. مرحبا. اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, 27 واجبات حج کتاب ہے نا, اس کو تو یاد کر لیں. میں صحیح عرض کروں, حاجی جو حج کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں اسے کیا کر لیں, اسے یاد کر لیں. میں ایک حاجی صاحب سے ملا تو گفتگو ان سے ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 28 لاکھ روپے کا پیکج جو ہے وہ لیا ہے حج کا. سب سے مہنگا. جی, تو اس سے بھی مہنگے ہیں سر, 35 لاکھ والے بھی ہیں اور اوپر بھی ہے ایسے. بہرحال میں نے انہیں کہا کہ آپ نے 27 واجبات حج بھی آپ کو معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے معلوم نہیں. تو میں نے انہیں عرض کی کہ آپ 28 لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں آپ, تو کم از کم 27 واجب تو یاد کر لیں کہ جو کام کرنا ہے ہم نے جا کے اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ 27 واجبات حج بالتفصیل ابھی بیان فرما دیں. ان کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا نمبر 1 بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یہ
اس موضوع کے مطابق جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ میں تفصیلاً ان کو بیان کروں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میں تفصیلاً بیان کر بھی دوں تو آپ کو اس کا اجمال بھی ذہن میں نہیں رہے گا، یعنی اس کا مختصر بھی آپ کو جو ہے وہ ذہن میں نہیں رہے گا۔ تو یہ آپ ایسا کریں، آپ 27 واجبات حج کتاب لیں اور آپ روز کے 4 واجب یاد کریں، 4 واجب یاد کریں، تو یہ آپ کو کچھ دنوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یاد ہو جائے گا۔ پھر ان کو میں نے 5 واجبات پر بیٹھے بیٹھے ان کو یاد بھی کروا دی، یعنی کھانا کھاتے کھاتے وہ 5 واجبات وہ دہرائے 4-5 دفعہ، وہ کیا کر لیے، دہرا بھی لیے۔ تو یوں ایک سلسلہ کار ہوا۔ تو حج کرنے کے لیے، جانے کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن مسائل نہیں سیکھتے۔ مسائل سیکھ کر کے، علم حاصل کر کے جائیں۔ جب حج فرض ہو گیا ہے تو اس کے بنیادی مسائل سیکھنا بھی ہم پر کیا ہے، فرض اور کیا ہے، لازم ہے۔ تو یہ علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ فرما رہے ابراہیم بھائی آپ؟ جی ماشاءاللہ صحیح، اچھی ہو گئی گفتگو۔ جزاک اللہ خیر، اللہ برکت و سلامتی عطا فرمائے، حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں علم کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ ماشاءاللہ۔ اب موضوع یہ ہم نے رکھا ہوا ہے، حج کریں۔ یہ ہمارا منگل کا موضوع جو کمنگ ٹیوزڈے ہے، اس کا موضوع یہ ہے، حج کریں یا حج کی باتیں انشاءاللہ۔ اس پر ہم پورا پروگرام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو حجی ہیں، اللہ کریم ان کا حج قبول فرمائے اور ان کو ذوق بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ بھی ذوق شوق کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہیں گے تو برکتیں پائیں گے۔ اور سنڈے کو جو ہے وہ حج تربیتی اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری ادام ذلہ انشاءاللہ حج تربیت جو ہے یہ فرمائیں گے۔ اور 27 اپریل بروز اتوار، یہ 27 اپریل بروز اتوار، جیسے آج تو 18 اپریل ہے، تو 27 اپریل کو سنڈے والے دن انشاءاللہ الکریم 2 بجے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج تربیتی اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور یہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ تو اسلامی بھائی بھی اس میں شرکت فرمائیں، اور جو کراچی کے حجاج کرام ہیں وہ خود تشریف لے آئیں، اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ بھی ضرور آ جائیں، کہ بلاوا مل جائے تو اپنی تیاری پریپریشن کیا ہو، مکمل ہو۔ تو یہ تیاری بھی شامل ہے اس میں۔ تو تیاری کے حوالے سے ایک اور بات ہے، موضوع یہ ایسا ہے، یہ وہ پھول ہے کہ جب یہ کھلتا ہے تو پھر اپنی خوشبو کیا کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس عنوان کو لے کے چلیں گے۔ تو یہ آپ نے جیسے میں نے تاریخ جو ہے وہ عرض کی ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، 27 اپریل اتوار کے دن انشاءاللہ یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری حج تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ حج کی تربیت فرمائیں گے، اور یہ براہ راست مدنی چینل پر آپ کو دکھایا بھی جائے گا۔ تو کراچی کے عاشقان رسول یہاں آ کر کے شرکت فرمائیں، اور اس کے علاوہ جہاں بھی آپ ہیں اور حج کرنے جا رہے ہیں تو اس اجتماع پاک میں ضرور شرکت فرمائیں۔ آگے چلتے ہیں، آپ کی کالز کو لیتے ہیں۔ میرا نام علی رضا اتاری ہے، میں سعد آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری نعت خوان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ مرحبا جی۔ میرا نام محمد سلیمہ، نعت سنا دے۔ تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ یا مرحبا جی۔ میں محمد طائب رضا اتاری، عرض یہ ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیا جائے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اگلا ان کا مصرع اگر ہے تو وہ بھی لے لیں، تھوڑا ایک اندازہ ہو جائے گا کہ طرز کس طرف جا رہی ہے، لیکن چلیں ٹھیک، اگلی کال لے لیتے ہیں۔ میرا نام محمد عمر فروخ ہے، میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں آج میں آپ کو نعرے سناؤں گا۔ صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا، ماشاء اللہ۔
میسیجز بھی لیتا ہوں جی. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. وہاں بھچرا سے میسیج ہے, ان کو کلام سننا ہے. مرحبا. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو, یہ کلام ان کو سننا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس طرز میں سنائیں جس طرز میں سید ثاقب شاہ صاحب نے محفل نعت پروگرام میں شروع میں کلام پڑھا ہے. چلیں جی, اب یہ تو اگر حسان بھائی نے یہ سب دیکھا سنا ہے تو ہی وہ بتا پائیں گے, تو ہی سنا پائیں گے. آگے چلتے ہیں. مجھے تو ویسے نہ میں نے سنا ہے نہ مجھے یاد ہے اتنی کنڈیشنز کے ساتھ. چلیں آگے چلتے ہیں. حدود اربا آپ مگر مجھ سے پوچھیں گے جو علاقہ میں نے نہیں دیکھا ہوا تو میں آپ کو کیسے بتا پاؤں گا. جیسے اگر آپ عراق کا حدود اربا مجھ سے پوچھیں, رکن شورا حاجی شاہد مدنی صاحب کا تو بڑا اس پر جو ہے وہ ایک درک ہے, کمال ہے, اور ان کی اسٹڈی ہے. یہ کہہ رہے ہیں صرف کہہ رہے ہیں اور عراق کس جانب ہے, یعنی مشرق یا مغرب یا جنوب کس سائڈ پر ہے, اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے یہ عراق میں ہے, اس کا جو ہے وہ بتا دیں. دیکھیں یہ جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر تو مغرب کی جانب ہے. ٹھیک. اور بالکل اگر جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں قبلہ شریف کی جانب منہ کر کے, تو اسی جانب جو ہے وہ بغداد شریف بھی ہے. تو اگر اس طرف جو ہے وہ رخ کر لیں گے تو بغداد کی طرف رخ ہو جائے گا. مرحبا, سبحان اللہ. یعنی جنوب یہ مغرب کی جانب ہوا, مغرب کی جانب. بغداد شریف پاکستان میں مغرب کی جانب ہے, پاکستان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی پروگرام آپ اپنے گاؤں میں بھی ریکارڈ کروائیں پلیز. جزاک اللہ خیرہ جی, آپ کے سجیشن کے لیے بہت شکریہ, اللہ آپ کو برکت دے. ایسے ویسے ہم کسی لوکیشن کا انتخاب نہیں کرتے بھئی, یہ چونکہ یوں ہے تو اس لیے اس جو بھی لوکیشن لیتے ہیں اس لوکیشن کے ساتھ ایک میسج لازمی اٹیچ کرنا ہوتا ہے ہمیں. یعنی جسٹ انفارمیشن نہیں ہے, انفارمیشن کلیریفیکیشن کے ساتھ ہے اور ایک میسج کے ساتھ ہے. یہ اس کو آپ زندگی پروگرام اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایک الگ جگہ دکھا دی ہے جو عام طور پہ آپ اسکرین پر نہیں دیکھتے, وہ آپ کو دکھا دیا ہے, یا خالی انفارمیشن ہے, یا خالی یوں بولیں ایک تھرلنگ جو ہے وہ معاملہ ہے, یا ایک اس کے اندر سسپینس ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو وہاں مطلب جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک جو سبق ہے اور جو اسے سیکھنے کی بات ہے اس کا وہاں ضرور تذکرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے بعض کا ہوتا ہے ناظرین کو کہ ادھر آ جائیں, یوں ہمیں مشورہ ملتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں جو ہے وہ آ جائیں. میں نے ویلاگنگ سے ہٹ کر ہے جی, یہ مطلق ویلاگ نہیں ہے جسے آپ یوں بولیں گے ایسے ہی بھئی آج جیسے رات کو میں سو رہا تھا, مچھر مجھے جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی, بڑی پریشانی تھی, اوپر سے وولٹیج جو ہے وہ لو ہو گئے. ٹھیک ہے, پنکھے کی رفتار کیا ہو گئی, سلو ہو گئی, اور گرمی نے برا حال کیا ہوا تھا. پھر ہمارا گھر تو ویسے چھت کے اوپر ہے, ہمارا گھر کے اوپر جو ہے وہ چھت ہے, دھوپ جو ہے وہ ڈائریکٹ پڑتی ہے, جو ہے وہ اس کی چھت گرم ہو جاتی ہے, پنکھا بھی گرم ہوا دیتا ہے. تو بس رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزری. یہ سارا ٹوٹل یوں بولے کہ جو معاملہ میں نے آپ کو از ابتدا تا انتہا بتایا ہے, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اس میں آپ کیا کسی کو سبق دے رہے ہیں, کیا بات سکھا رہے ہیں, کیا آپ کسی کو جو ہے بتا رہے ہیں. بات جو بھی ہو اس کے ساتھ ایک اگر آپ میسیج اور ایک اچھا پیغام آپ لے کے آ رہے ہیں, کسی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, کوئی شعور بیدار کر رہے ہیں, یا کوئی چیز ایسی بتا رہے ہیں جس سے بندہ عبرت حاصل کر رہا ہے, تو ویل اینڈ گڈ ہے. یہ خالی جسٹ بات برائے بات نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمیں یہ یوں بولیے انسٹرکشنز ہیں ہمیں. جی ہاں, مدنی چینل کی مجلس کی طرف سے, قبلہ نگران شورا کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ خالی بات برائے بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کانٹینٹ بھی تو ہو, فروٹفل ہو. جی درست فرمایا آپ نے. ابھی اتنا میں نے بتایا ہے, یہ جو ایک معاملہ مچھر ہیں اور یوں ہے, اس میں کیا ہے مجھے بتائیں, کیا فروٹفل ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں. اصل میں سلمان بھی لوگ نا اپنی نجی زندگی کو جو ہے وہ ویلاگنگ میں لے کر پھر لوگوں کا بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ لوگ یوں دیکھیں کہ کب اٹھے, کب بیٹھے, کب سوئے, کب جاگے. تو صرف یہ نہیں ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, بڑا نبی پاک نے پیارا اصول دیا ہے, جو لا یعنی شے ہے, جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے, وہ شے کیا کر دو, چھوڑ دو. بس آسان سا جو ہے نا وہ انداز اپنائیں. حیا اور اسلام کی جو احکام ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اچھے اوصاف کو اپنانا چاہیے. بات آگے چلتے ہیں. ایک میسیج سے میں نے کہا چلیں ایک کلیئرٹی
چیز کی بھی ہو جائے اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم روز میسیج کرتے ہیں، آپ ہمارا میسیج نہیں پڑھتے. اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ روز میسیج کرتے ہیں اور آپ کا میسیج نہیں پڑھا جاتا تو آپ جو میسیج میں کہہ رہے ہیں آپ وہ بات تبدیل کر لیں تاکہ اس کو پڑھا جا سکے. کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. کہہ رہے ہیں کلام سنانے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ کال لیتے ہیں پہلے جی. میرا نام محمد احمد ہے، میں پنجاب سے بول رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. یا مرحبا، ماشاء اللہ جی. میرا نام محمد اتاری ہے، میں جب سے بات کر رہا. مجھے یہ والا کلام سنا دے. میری فاطمہ دین سے یوں ہی واہ بھائی واہ. میں نے بڑا غور سے سنا ہے تو پھر سمجھ میں آیا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں. قربان جاؤں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہیں جن کو بولنا صحیح نہیں آتا، وہ بھی محبت محبوب میں جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے جی. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. کلام سنائے. سرگودا سے میسیج ہے، مرحبا. اور ناز شریف ان کو سننی ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ کلام ان کو سننا ہے. کچھ کلام شامل کریں پیارے حسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. شہ خیر ورا شان خدا صلی اللہ تم ہو. شہ خیر ورا شان خدا صلی اللہ تم ہو. غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو. غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو. فقیر و بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. فقیر و بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو. غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو. سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو. سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو. اور تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں. تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں. بہاروں کی بہاروں میں بہارے جا فضا تم ہو.
خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا گئے وہی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا گئے وہی جانے کہ کیا تم ہو، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، تو ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ گو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ گو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، آقا عالم تیرا پروانہ، اور وہ سنتے نہ سنتے کچھ، اور وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ سنتے نہ سنتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا فسانہ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا فسانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور ہر آرزو پر آئے اور سب حسرتیں پوری ہو، ہر آرزو پر آئے سب
حسرت پوری ہو بس وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے پیارے حسان بھائی، آباد رہیں، خوش رہیں۔ اور دوبارہ ہم عنوان پر آ رہے ہیں، حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ علم کا تو آپ نے شہرہ سن ہی لیا، اور احتیاط کا معاملہ تو آپ نے، اللہ کے خوف کا جو معاملہ ہے یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تجارت کا معاملہ کیا ہے، کچھ اس کو بھی ارشاد فرمائے ابراہیم بھائی۔ جی سلمان بھائی، حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سیرین ہے یا سیرین ہے؟ محمد ابن سیرین، سیرین، سین کے نیچے زیر ہے، سیرین۔ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے تاجر بھی تھے، اور تجارت کا آپ کا معمول تھا، اور یوں تو ایک بڑا نام تھا تجارت کے اندر، اور یعنی یہ وہ ابتدائی جو دور تھا وہ تو غلامی کا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک کافی علم جو ہے وہ دولت کا بھی معاملہ تھا، لیکن آپ جو ہے وہ بنیادی طور پر تجارت کیا کرتے تھے مختلف چیزوں کی، اور اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ورع، اور اس کے اندر بھی آپ کے خوف الہی کا معاملہ جو ہے وہ کئی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلہ کی تجارت کا جو ہے وہ لین دین کیا۔ غلہ اناج، اناج جیسے آج کل گندم میدان میں ہے، اور اس کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ جی، تو اس میں ایک شبہ آپ کو ہوا، اور اس میں 80,000 درہم کا نفع آپ کو آ رہا تھا، لیکن اس شبے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی نے وہ سارا غلہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا، خیرات کر دیا، اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ حالانکہ علماء لکھتے ہیں کہ واللہ اس کے اندر سود کا کوئی شائبہ ہی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف اپنے جو آپ کو جو ہے وہ یہ تھا کہ کوئی میری طرف حرام مال آ نہ جائے، شبہ والی چیز بھی نہ آئے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے نا سلمان بھائی، اللہ معاف کرے، کہ لوگوں کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ مال حرام ہے، جی، رشوت، سود، مال حرام کنفرم ہوتا ہے ان کو، اور جان بوجھ کر لے رہے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اسے بھی اللہ کا فضل کہہ رہے ہوتے ہیں، اسے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بھی ہماری روزی کا حصہ ہے۔ تو ہمارے اسلاف کو دیکھیں کہ ایمان کو کاٹنے والی شے ہے کہ مال حرام ہے، اور اس کو معاذ اللہ اگر اللہ کا فضل بولے گا تو پھر تو یہ اسلام کی حد سے بھی باہر جا سکتا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ ہلکی بات نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا حرام کمائیں، اور اگر حرام مل گیا ہے تو اس پر اترانا، تو یہ تو عذر گناہ برتر از گناہ والا معاملہ ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ جی، اور کس قدر محتاط ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک تو یہ 80,000 درہم والا معاملہ تھا، اس سے بڑھ کر ایک مرتبہ آپ کا ایک جو ہے وہ کسی کے ساتھ تجارت کا لین دین تھا، تو آپ اس میں کچھ شبہ ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ روغن زیتون کا کچھ تجارت کا معاملہ تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس میں کچھ شبہ ہوا، تو وہ سارا جو تھا نا، وہ اس میں کوئی مرا ہوا چوہا نکلا تھا، جی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے سارا وہ ضائع کروا دیا۔ زیتون کا تیل تھا، جی، اور وہ جب تیل نکالتے ہیں کسی چیز میں، پہلے زمانے میں کولو ہوتے تھے، کولو دکھانے کی ویسے میری نیت ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک سیڈ ہے، اور اس سیڈ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بندے کو ایک اور یوں بولے اس کی ڈائیورسٹی کے طور پر کیا کچھ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، تو یہ اللہ پاک کی نعمت کا ایک اظہار ہے۔ تو یہ نیت ہے میری، آپ کو دکھاؤں کولو، اب تو یہ جدید فارم میں بھی آ گئے۔ تو کولو میں یعنی وہ جو پسا ہوا چیز مال اس میں سے نکلا تھا، تو اس میں وہ چوہا نکلا تھا کہ چوہا کیا ہو گیا، اس کے اندر کرش ہو گیا وہ بھی، یعنی زیتون تو جو کرش ہوا ہے سو ہوا ہے، ساتھ میں چوہا بھی کیا ہو گیا، بیچ میں کرش ہو گیا، تو آپ نے وہ سارا تیل پھکوا دیا۔ یہ آنیسٹی ہے، اور یہ یوں بولیے کہ کردار ہے حضرت شیخ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور ہمارے بعض اوقات کیا ہے،
آئل میں جو ہے کوئی چیز گر کے جو ہے مر گئی ہے. یہ جو کریانے کے بالخصوص کام کرنے والے ہیں یا تیل کا کام کرنے والے ہیں وہ بھی ذرا اس پہ غور فرمائیں. کوئی چھپکلی گر کے مر گئی ہے یا کوئی چوہا مر گیا ہے. ایک یوں ہی جو ہے نا وہ کسی نے بتایا کہ فیکٹری میں بندہ کام کرتا تھا تو وہ لیکوڈ وہ مایا کا معاملہ ہی تھا. تو انہوں نے یعنی یہ ایکچوئل سچویشن کی انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ چوہا کیا ہو گیا, وہ ڈرم کے اندر گر گیا, لیکن وہ جو لکوڈ تھا وہ ایک تو تعداد میں کیا تھا, حجم میں بہت زیادہ تھا, مقدار میں بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے, لکوڈ کی مقدار ہوتی ہے, تعداد نہیں ہوتی. مقدار میں بہت کیا تھا, وہ زیادہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جیسے یہ ہے نا, یہ تو چھوٹا برتن ہے, تو بڑا برتن میرے پاس ابھی ہے نہیں. جیسے چلے یہ سوچ لیں آپ, یہ جیسے یہ ہے نا, یہ سارا اتنا بڑا برتن ہے. انہوں نے بیچ میں سے کیا کیا, وہ لے کے کوئی جو ہے نا وہ چمچ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لے کے اس چوہے کو یوں ادھر سے اٹھا کے کیا کر دیا, باہر کر دیا, اور باقی سارے کو پروسیس کر دیا. اللہ یعوذ باللہ, یہ حال ہے اور یہ حوال ہے. مری ہوئی مرغیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, توبہ یا اور نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے زمانے میں. توبہ. مجھے تو یہ آپ نے ایک نیا موضوع اس میں لے لیا, باقی ایسا بھی ہے. یہ مری ہوئی, مجھے کوئی کہتا ہے نا جیسے کوئی جیسے گوشت کا کوئی آئٹم ہو اور اس کا کوئی ریٹ بہت کم بتائے, جیسے 120 روپے میں ڈبل بیف بریانی جو ہے وہ آپ کو ملے گی کھانے میں, تو ممکن ہی نہیں. اب آپ دیکھیے اس پہ کیا جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی ہے اور کیا کہ اس پہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو مری ہوئی مرغیاں بیچنا, مرے ہوئے جانور کا کیا کرنا, یہ گوشت بیچنا یعوذ باللہ. اور پھر جس چیز کا صدر میں چاہوں گا ابراہیم بھائی بھی, اور آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا, آپ اس میں مزید جو ایڈیشن فرمائیے گا, کہ جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اب 100% کیا ہو گیا ہے, خراب معاملہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی اس کو جو ہے وہ چلا دینا معاذ اللہ لوگوں کے ساتھ, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیے کہ اس معاملے کے بعد حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کو جو نقصان ہوا, ایک بڑا نقصان ہے نا, تو پورا کا پورا مال ضائع ہو گیا. تو آپ اس وقت جو ہے وہ اس کی ادائیگی پر قادر نہیں تھے, مال تھا نہیں, تو اس کے بدلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید ہوئی. 40,000 درہم کا لاس ہوا, 40,000 درہم کا لاس. لیکن وہ لاس گوارا کر لیا, امت کو قید میں جانا گوارا کر لیا, لیکن لوگوں کو جو ہے وہ چوہے کے ساتھ پسا ہوا جو زیتون کا تیل تھا چوہے کے مرکب کے ساتھ, وہ آپ نے نہیں کھانے دیا. صاحب قبلہ جی بالکل, اور خیانت سے بچنا ہی چاہیے, یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے. اور اس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینا بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ تو اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ جو چیز دے گا وہ اچھی چیز دے گا اور درست چیز دے گا, اور گوشت کے معاملے میں تو زیادہ احتیاط ہے, حلال حرام کا مسئلہ ہے. تو اس میں ہمیں لوگوں کو بھی بچانا چاہیے. حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو حرام سے بچنے کی تلقین بھی کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ حلال مقدر ہو گیا ہے, اور اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس کو حرام طریقے سے نہیں لیں. اگر آپ حرام طریقے سے بھی لیں گے تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ کے مقدر میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حرام سے لیں گے تو مقدر سے زیادہ مل جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ حلال کو ہی ترجیح دیں, اور پھر جو ہے کسی کے پاس حرام نہ چلا جائے, اس کے لیے آپ بعض دفعہ قسم بھی کھا لیا کرتے تھے. 2 درہم کا مسئلہ تھا, ایک شخص دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ 2 درہم میری طرف بنتے ہیں, تو آپ نے جو ہے وہ قسم کھا لی کہ نہیں یہ تو میرا مال ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے تاجر ہیں, اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, 2 درہم کے لیے آپ نے قسم کھا لی. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو حرام سے بچانا بھی چاہیے نا. اب 2 درہم اس کے بنتے نہیں ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ نہیں بنتے, تو اب یہ اس کے لیے حرام ہے, تو اس لیے اس کے بعد حرام نہیں جانا چاہیے. اچھا, پھر وہ خیانت سے کتنا بچتے تھے کہ جب آپ جیل میں چلے گئے تو جو جیلر تھا وہ آپ کا جاننے والا تھا, اب جانتا تھا کہ بڑے نیک پرہیزگار لوگوں کے مسلمانوں کے امام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جو قید کر ہی دیے گئے ہیں تو اب رات آپ اپنے گھر گزار آیا کریں, کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو آپ نے منع فرمایا کہ سلطانی خیانت میں جو ہے وہ خیانت نہیں کرنے دوں گا, میں یہ نہیں کر سکتا. یعنی یہ امانت دیانت, اپنا نقصان جو بظاہر نقصان ہے لیکن حقیقت میں یہ ہمیں سکھا گئے
کہ اگر بظاہر کچھ نقصان نظر آ بھی رہا ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ حرام پر جو ہے وہ جو ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیشہ جو ہے وہ حلال کمانے کی جستجو کرتے رہنا چاہیے، اور حلال کمائیں گے تو پھر اس میں برکت ہوگی۔ حرام کمائیں گے تو ایک تو اللہ پاک کے جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی، ہم گناہ گار ہو گئے، اور دوسرا اس سے جو برکت ہے وہ بھی اٹھ جائے گی، اور پھر جو ہے وہ جب برکت اٹھے گی تو پھر جو ہے ہم روتے ہی رہ جائیں گے۔ بیڑے غرق ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایکسپائری ڈیٹ چینج کر کے چیزیں کیا کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ یہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ایکسپائری ڈیٹ چینج کرنے سے۔ ہم سر ایک ٹریول کر رہے، سفر کر رہے تھے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پڑھتا تھا جامعہ المدینہ میں، تو بڑا فریکوینٹ سفر رہتا تھا، یعنی سالانہ 2-3 سفر تو ہونے ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بعض اوقات 4 بھی ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، آنا جانا، وزیر آباد جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تو گرمی کا موسم تھا، اور گرمی جب ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، بالخصوص یہ گرم ایریاز بھی جو ہے نا وہ آتے ہیں یہاں، جو گرمی کے اعتبار سے بڑے مشہور، جیسے نواب شاہ گرمی کے اعتبار سے کیا ہے، بڑا مشہور ہے۔ سندھ کی پٹی میں بھی گرمی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، ادھر سے آپ آ جائیں ملتان کا ایریا جو ہے، یہاں پر بھی گرمی ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ رکن شورا کو یاد بھی آ رہا ہوگا، یاد آ گیا، سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو بہرحال یوں وہاں جوس بیچ رہا تھا۔ اچھا، اس بندے کی آواز میں نا ایک عجیب کشش تھی، ابراہیم بھائی، جوس بیچنے والے کی۔ تو اس کی آواز سن کے نا آپ کا جی چاہے کہ میں کیا کر لوں، جوس خرید لوں، نہیں ایسا وہ تھا۔ اور پھر موسم بھی اس طرف بندے کی رہنمائی کا بھی، ٹھیک ہے ٹھنڈا جوس جو ہے نا آپ پی لیں۔ تو لفظ وہ دو ہی بولتا تھا، ٹھنڈا جوس بولتا تھا، بس ٹھنڈا جوس۔ تو وہ جوس خرید لیا۔ جوس خریدا تو میں نے دیکھا اس کے اوپر وائٹو جو ہے نا وہ لگا ہوا، اس کے اوپر جو یعنی جوس کا ڈبہ جیسے کہ آپ خریدیں اس کے اوپر بعض اوقات اوپر اس کے ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے، کب تک اس کو یوز کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر وائٹو اس سے پھیرا ہوا ہے۔ تو میں نے نا اس کو اسکریچ کیا، وائٹو ہٹ گیا، ڈیٹ نیچے سے نکل آئی۔ میں نے ان کو بلا کر کے کہا، میں نے کہا بندہ خدا، آپ اپنے چند پیسوں کے لیے آپ جو ہے وہ لوگوں کو یہ ایکسپائر جوس پلا رہے ہیں، ادھر کسی کا پی کے کوئی کسی کو انفیکشن ہو گیا، کوئی پرابلم اس کا ہو گیا تو مجھے بتائیں اس کا بیچارے کا کیا بنے گا۔ انہوں نے کہا جی سانوں تو انجی لبدا پیا تھا، اساں تو انجی دینا ہے، لینا ہے تو لبو، نہیں لینا تو مرضی تہاڈی۔ یعنی مجھے کہا بھی ہمیں تو یوں ہی مل رہا ہے، ہم تو یوں ہی دے رہے ہیں، آپ کو لینا تو لیں، نہیں لینا تو نہ لیں۔ اللہ کی پناہ ہے، سلمان بھائی جب میں اپنے بچے کو نہیں وہ جوس پلاؤں گا، میں کسی اور کے بچے کو وہ جوس کیوں پلاؤں؟ یہ یقین مانیے دوائیوں کے معاملے میں یہ اتنا خطرناک یہ رجحان ہے کہ آپ نے چند اچھا پھر اس طرح کی ایکسپائرڈ چیزیں ملتی ہیں سستی ملتی ہیں، اور اس کو جو بیچتے ہیں وہ اس کو اس کے ایکچوئل ریٹ پر بیچتے ہیں پروفٹ کے ساتھ۔ تو یہ ریشو میں، پیسے کے ریشو میں تھوڑا کیا ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ پیسہ نہیں آ رہا، یہ جہنم کی آگ امڑ امڑ کے آ رہی ہے جو شاید ہمیں جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جی کچھ فرما رہے تھے؟ نہیں، وہ سلمان بھائی ایکسپائری ڈیٹ کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، ایک چٹکلا سا ہوا یوں۔ ہماری تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے مسجد کی خدمت کی بھی ایک جو ہے وہ سعادت حاصل ہے۔ تو کسی نے نا میرے پاس کچھ چیز بھیجی کہ امام صاحب کے لیے یہ، تو مجھے ذرا حیرت ہوئی کیونکہ اتنا ذرا نا زیادہ تعداد میں کوانٹٹی میں ذرا کم ہی بھیجتے ہیں لوگ۔ تو وہ میں نے اس کو چیک کیا تو وہ ایکسپائری ڈیٹ تھی۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ دکاندار نے وہ ایکسپائری نکالنا ہوگا تو امام صاحب کو بھیج دیا۔ توبہ یا اللہ، توبہ، بالکل نہیں، یہ کام نہیں کریں، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، اور یہ ہمارا انداز بھی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کیا ہے کردار بھی نہیں۔ حضرت شیخ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ سیرت سے یہ بات ہمیں سیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اسلاف کے ویلیوز ہیں، یہ اسلام کے دیے ہوئے کیا ہیں ویلیوز ہیں، اور یہ آج ہمیں کیا ہے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کو اپنائیں گے تو فیض پائیں گے۔ کل استاد قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ جو ہے وہ تخصص فی دعویٰ کے طلباء کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایک جو ہے وہ مشورہ کیا اور ان کی تربیت جو ہے فرمائی، ٹریننگ سیشن تھا ایک، اس میں بڑی پیاری بات کہی۔ بات میرے یوں بولیں کہ ذہن اور دماغ میں رہ گئی وہ،
اور وہ یہ تھی بات کہ ہمارے نام کے ساتھ جھوٹ کی تہمت بھی نہیں آنی چاہیے. یعنی اتنا کرسٹل کلیئر اپنا کردار آپ بنائیں کہ کوئی جھوٹ کی تہمت بھی ہمارے نام کے ساتھ نہ لگا سکے. غدر، خیانت، دھوکہ، اس طرح کی کوئی ہمارے نام کے ساتھ چیز کو اٹیچ بھی نہ کر سکے. کردار ہمارا یوں ہونا چاہیے. یہ روح اسلام، یہ انداز اسلام ہے. کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل. اور اپنے آپ کو جو ہے ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے کہ ہمارے بارے میں کوئی اگر ذکر کرتا ہے تو کہے کہ ہاں خیانت ان سے صادر نہیں ہو سکتی. یعنی یوں جو ہے وہ ہمیں ہماری ایک مسلمان کو یوں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ پر رونق ہو جائے گی اور لوگ اعتماد کریں گے. اور جب آدمی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مال کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی. مال کی بیجا محبت جو ہے وہ خیانت پر آدمی کو رہنمائی کرتی ہے. استغفر اللہ. تو اس لیے جو ہے وہ مال کی محبت دل سے نکالیں گے تو ان سارے معاملات سے بچ جائیں گے. یا مرحبا. یہ بعض اوقات مارکیٹ میں جعلی نوٹ بھی چل پڑتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہ جعلی سکے جو تھے وہ کیا تھے؟ ان کا چلن تھا کھوٹے سکے جنہیں کہتے تھے، کھوٹے سکے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب کھوٹا سکہ کوئی دے جاتا تھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے نا وہ ان کھوٹے سکوں کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اس سے کوئی چیز خریدتے نہیں تھے. اور اس قسم کے جو کھوٹے سکے جب آپ کا انتقال ہوا تو 500 کی تعداد میں یہ آپ کے پاس موجود تھے. یعنی ان کو آگے نہیں چلایا. ادھر تو جعلی نوٹ میرے پاس آیا، میں نے کیا کر دیا، آگے ابراہیم بھائی کو کیا کر دیا، کس کی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا کر دیا، ٹکا دیا. ادھر سے کیا کر دیا، آگے پہنچا دیا. اور نوٹ گننے والے بندے بھی استاد صاحب کیا جن کی پہچان ہوتی ہے، کیا پہچان ہوتی ہے. یعنی وہ نوٹ بندہ گن رہا ہے اور اس نے نوٹ بیچ میں سے نکالا. یعنی بڑی سپیڈ میں نوٹ جو ہے وہ گن رہا ہے. بڑا ایک تو سپیڈ بھی ہوتی ہے، لوگوں کا انداز بھی ہوتا ہے. مشینیں بھی نوٹ ہوتی ہیں وہ بھی الگ کر دیتی ہیں. یعنی مشین رک جاتی ہے، جعلی نوٹ آتا ہے مشین رک جاتی ہے تو وہ بھی. لیکن یہ مینول انداز میں نوٹ کہا کہ بھی یہ جعلی نوٹ ہے. اچھا یہ نوٹ گننے والا بندہ کہاں کھڑا؟ سر یہ بینک کے اوپر کھڑا. اس نے کہا یہ نوٹ جعلی. کیشیئر سے کہا، جب کیشیئر سے نوٹ لیے اس نے خود گنے اور وہ نوٹ 3 نکال کے بولا جعلی. تو کیشیئر نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، جعلی نوٹ ہے. اس نے کہا بالکل جعلی نوٹ ہے، 100% جعلی نوٹ ہے. وہ جب اس کو ایگزامن کیا گیا تو بات ثابت ہوگی کہ نوٹ کیا ہے، جعلی ہی ہے. تو وہ شرمندہ بھی ہوئے، معافی بھی مانگی اور یوں. لیکن یہ میں آپ کو بندے کی مہارت بتا رہا ہوں، نوٹ گننے والوں کی مہارت لوگ دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں. یوں ہی ایک جعلی نوٹ ہمیں بھی ملا تھا تو میں نے وہ کسی کو دکھایا، میں نے کہا یار یہ دیکھیں نوٹ اصلی ہے. انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ جعلی نوٹ ہے یہ. تو یہ جعلی نوٹوں کا چلن اور اس کو جو ہے وہ چلانا اور پھر اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھانا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم جو بزرگان دین کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں نا، آج جمعہ کا دن بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں خام خواہ نہیں کر رہے. یہ روح اسلام، یہ خوشبو اسلام، یہ حسن اسلام، یہ تعلیمات نبوی کا فیضان، یہ یہاں سے جب بندے کو نظر آتا ہے تو پھر ذہن بنتا ہے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اسی چیز کو اپنانا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ان کی سیرت جو ہم نے، ان کی بایوگرافی جو بیان کی گئی ہے، اللہ پاک اس سے ہمیں فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر امانت، دیانت، علم، تقوی، ورع اور عبادت کو لانے کی سعادت نصیب فرمائے. اور ان سارے جو ہے وہ معاملات کو اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب کے رنج و غم، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کون گیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، قل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل، ایمان ہے قال مصطفیٰ، ظلم کرنے سے ڈرو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم کی سزا سے زیادہ خطرناک کسی اور گناہ کی سزا نہیں۔ جمعہ مبارک جمعہ مبارک، گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، گزرا ہوا زمانہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ملنساری ہے۔ دین اسلام کامل دین ہے،
دین اسلام ایک امن پسند، سچا، ستھرا، پیارا دین ہے۔ یہ دین ہمیں ملنساری کا درس دیتا ہے، یہ دین ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو شخص ملنسار ہوتا ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی قریب ہوتا ہے۔ جو شخص ملنسار ہوتا ہے وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ملنساری دراصل ایک میگنیٹ کی طرح ہوتی ہے، ایک مقناطیس کی طرح ہوتی ہے کہ جو ملنسار شخص ہوتا ہے لوگ خود بخود اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملنساری کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان معزز مہمان موجود ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حافظ ریحان احمد عطاری موجود ہیں اور ان کے ہمراہ ڈاکٹر محمد ارشد حبیب عطاری آپ بھی موجود ہیں۔ میں دونوں معزز مہمانوں کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملنساری کے موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ کل بروز قیامت یہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملنساری ہمارا آج کا موضوع ہے اور ملنساری کے حوالے سے دین اسلام ہمیں بے شمار ہدایات فراہم کرتا ہے۔ حافظ صاحب، میں چاہوں گا کہ ملنساری کے موضوع پر آپ ہمیں کچھ ایسے فرامین اور احادیث بیان فرمائیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اسلام ملنساری کے حوالے سے کس طرح ہماری تربیت فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ملنساری ایک ایسا وصف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ وصف ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے اس کی اہمیت کو بیان بھی فرمایا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ میری امت میں 500 لوگ جو بہترین امت کے ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ، اور 40 ابدال یہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان۔ جب بھی ان 40 میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو ان 500 میں سے ایک اللہ کے نیک بندے کو سلیکٹ کر کے اللہ ان 40 میں شامل کر لیتا۔ سبحان۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ارشاد فرمائیے ان کے اعمال کیا ہوں گے، وہ جو 540 افراد ہیں اس امت کے جو خاص ہیں۔ سبحان۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو وصف بیان کیا، آپ دیکھیں اس میں ملنساری ہمیں کیسے نظر آتی ہے۔ سبحان۔ ارشاد فرمایا، جو ان پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلا وصف ہے۔ 3 اوصاف بیان کیے۔ صحیح۔ پہلا وصف یہ ہے جو ان پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دیتے، جو ان سے برائی کرے وہ اس سے بھلائی کرتے۔ سبحان، سبحان۔ یہ ان کا دوسرا وصف ہے۔ اور اللہ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غمخواری کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس ایک حدیث پاک سے ہی اس ملنساری کی اہمیت کو جان سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلا جو خیر امت لوگ ہوں گے، جن میں 40 ابدال ہیں، 500 اس امت کے بہترین ہیں، لوگ، وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جن میں یہ وصف موجود۔ مطلب یہ وہ اوصاف ہیں جو امت کے بہترین افراد میں پائے جاتے ہیں۔ بہترین افراد۔ تو گویا اسلام کا حسن ہمیں ان اوصاف میں نظر آتا ہے۔ جی جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے عرض کروں گا کہ جیسے کہ حافظ صاحب نے توجہ دلائی، میں چاہوں گا کچھ احادیث مبارکہ آپ بیان فرمائیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملنساری کے حوالے سے کیا فرامین ارشاد فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی، حافظ صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی اور بڑی پیاری حدیث پاک سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ملنساری اور غمخواری کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک
فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، سبحان اللہ، مسلمان کے دل کو خوش کر دینا. کیا بات. یہ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اسی طرح نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مبارک فرمان ہے، بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ عمل ہے، کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کیا، اپنے دل جوئی کی، غمخواری کی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر مغفرت کو واجب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. سبحان اللہ. سبحان. کسی مسلمان کو خوش کیا گویا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اسی طرح امام ترمذی یہ روایت لے کے آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ